وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، رفع الجان کا حکم نافع رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کان ابن عمر اذا رأى رجلا لا يرفع يديه۔ یہ والی روایت التمہید ابن عبد البر والی اور جز رفع الجان امام بخاری کے حوالے سے ایک نقل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ رفع الجان نہیں کر رہا تو اسے کنکریاں مارتے اور رفع الجان کرنے کا حکم دیتے۔ جی بالکل یہ سند صحیح ہے جس طرح لکھا ہے، ثابت ہے یہ، بلکہ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ترک رفع الجان کی دلیل کے طور پر ان کا اثر پیش کرتے ہیں، تو وہ اثر ایک تو محدثین کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے اور پھر ان کے اس عمل کے بھی مخالف دیکھیں نا کہ یہ عمل ان کا کیسا ہے کہ ترک رفع الجان والوں کو مارتے ہیں، تو خود کیسے وہ رفع الجان ترک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم ایک بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا ہے جی قیس بن حازم کہتے ہیں میں نے مروان بن حکم کو دیکھا ہے جنگ جمل میں، جب اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر تیر پھینکا تو وہ ان کے گھٹنے پر جا کر لگا، وہ اس درد میں بھی تسبیح پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کیا یہ روایت صحیح ہے؟ نہیں، روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک تو اسماعیل بن نبی خالد یہ مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے، اور مدلس کا ان آنا جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کسی دوسری سند سے سماع آ جائے یا کوئی معتبر مطابقت وغیرہ کوئی شواہد مل جائیں۔ دوسری بڑی علت اس میں یہ ہے جو سمجھو مرکزی علت ہے، وہ یہ کہ قیس بن حازم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو قیس بن حازم جو ہے یہ تو جنگ جمل کے اندر شریک ہی نہیں ہوئے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ علل کے ماہر ترین امام تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب العلل جو العلل ابن مدینی کے نام سے معروف ہے، اس کے صفحہ نمبر 49 اور 50 پر اس کا ذکر کیا ہے، اور صفحہ نمبر 50 پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ قیس بن ابی حازم جو ہے نا یہ جنگ جمل میں حاضر ہی نہیں ہوا، تو جب یہ حاضر نہیں ہے تو پھر اس روایت کی سند کو صحیح کہنا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔